کربلا کی سرزمین تاریخ کے سب سے دردناک واقعے کی گواہ ہے۔ 10 محرم 61 ہجری 680 عیسوی کو جب امام حسین علیہ السلام اور ان کے چند وفادار ساتھی یزیدی فوج کی بے شمار تعداد کے سامنے شہید کر دیے گئے تو کربلا کا میدان خون سے رنگین ہو گیا۔ لیکن یہ صرف انسانی شہادت نہیں تھی، یہ کائنات کے سب سے عظیم مرتبے والے شخص کی قربانی تھی، جس کی گواہی صرف انسان ہی نہیں بلکہ خدا کی مخلوقات نے بھی دی۔ اسی سلسلے میں شیر فضا کا واقعہ آتا ہے، جو زمین اور آسمان کے بیچ ایک روحانی پیغام تھا۔ امام حسین اور ان کے انصار ساتھیوں کی شہادت کے بعد یزیدی فوج نے اپنی درندگی کی انتہا کر دی۔ انہوں نے شہیدوں کے پاک جسموں کو بے رحمی سے روندا، ان کے سر کاٹے اور ان کے خیموں کو لوٹ لیا۔ اہل بیت کی عورتوں اور بچوں کو بے پردہ کر کے قید کیا گیا۔ کربلا کا میدان شہیدوں کے بے گور و کفن جسموں سے بھرا پڑا تھا، جن پر رات کا اندھیرا اور صبح کی دھوپ سیدھی پڑ رہی تھی۔ یزیدی فوج نے کربلا چھوڑ دیا اور وہاں صرف درد اور خاموشی رہ گئی تھی۔ ایسے حالات میں جب کوئی انسان ان کی حفاظت کے لیے موجود نہیں تھا، اللہ کی قدرت کا کرشمہ ظاہر ہوا۔ روایتوں کے مطابق جب کربلا کا میدان ویران ہو چکا تھا اور امام حسین کے مبارک جسم اطہر پاک شریر زمین پر بیار و مددگار پڑے تھے، تو پاس کے جنگل سے ایک عظیم الشان شیر نکلا۔ یہ کوئی عام جنگلی جانور نہیں تھا، اسے شیر فضا یا ابو الحارث کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ اللہ کے حکم سے آیا تھا۔ شیر سیدھا امام حسین کے جسم کی طرف بڑھا۔ اس نے اپنے پنجوں اور بڑے سے جسم سے امام حسین کے جسم کو گھیر لیا، مانو وہ ان کی حفاظت کر رہا ہو۔ کچھ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ شیر نے امام کے جسم کے اوپر اپنا سایہ کر لیا تھا تاکہ سورج کی تپش ان پر سیدھے نہ پڑے۔ یہ منظر یقیناً حیران کرنے والا تھا۔ ایک خونخوار شیر جو عام طور پر انسان کا دشمن ہوتا ہے، وہ ایک شہید کے جسم کی حفاظت کر رہا تھا، اپنے رویے میں پوری طرح سے نرم اور عقیدت مند۔ اس دوران کچھ لٹیرے یا یزیدی فوج کے سپاہی جو پیچھے رہ گئے تھے، جب انہوں نے شہیدوں کے جسموں کی بے ادبی کرنے کی کوشش کی تو شیر نے انہیں گرا کر اور اپنی طاقت کا مظاہرہ کر کے بھگا دیا۔ یہ شیر تب تک وہیں رکا رہا جب تک کہ امام سجاد علیہ السلام کربلا واپس نہیں آ گئے۔ کوفہ اور شام سیریا میں یزید کے دربار میں اسیری قید کاٹنے کے بعد امام سجاد علیہ السلام کو کچھ اہل بیت کے ساتھ آزاد کر دیا گیا۔ ان کی سب سے پہلی خواہش کربلا آ کر اپنے باپ اور دوسرے شہیدوں کو دفن کرنے کی تھی۔ جب وہ کربلا پہنچے تو انہوں نے دور سے دیکھا کہ امام حسین کے جسم کے پاس کوئی چیز ہے۔ قریب آنے پر انہوں نے پایا کہ ایک عظیم شیر ابھی بھی امام حسین کی قبر پر موجود ہے اور ان کی نگہبانی کر رہا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام نے شیر سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے ابو الحارث یا شیر فضا، اب ہم آ گئے ہیں اور ہم اپنے باپ کو دفن کرنے آئے ہیں، اب آپ جا سکتے ہیں۔ امام کے ان الفاظ کو سن کر شیر نے اپنے سر کو جھکایا، مانو وہ امام کے حکم کی تعمیل کر رہا ہو، اور پھر دھیرے سے جنگل کی طرف چلا گیا۔ اس طرح امام سجاد نے شہیدوں کے پاک جسموں کو دفن کیا، خاص طور پر امام حسین کے جسم کو جو شیر کی نگہبانی میں تھا۔ اس واقعے کی روحانی اور پیغامی اہمیت۔ شیر فضا کا یہ واقعہ شیعہ عقیدے میں بے حد اہمیت رکھتا ہے، اور یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک گہرا روحانی پیغام دیتا ہے۔ یہ واقعہ دکھاتا ہے کہ امام حسین کا مقام صرف انسانوں میں ہی نہیں بلکہ پوری کائنات میں عظیم ہے۔ جانور بھی ان کی عظمت اور شہادت کو پہچانتے تھے اور ان کا احترام کرتے تھے۔ یہ اللہ کی عظیم قدرت اور اس کی غیبی مدد کا اظہار ہے۔ جب انسانیت امام حسین کو اکیلا چھوڑ گئی، تب اللہ نے اپنی مخلوق کے ذریعے ان کی حفاظت کی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اپنے ولی کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ شیر فضا کی وفاداری اور عقیدت ہر دور کے لیے ایک مثال ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ حق کے ساتھ کھڑے ہونے اور اس کی حفاظت کرنے کا جذبہ کسی بھی مخلوق میں پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ ایک معجزہ ہے جو امام حسین کی کرامت انوکھی شکتیوں میں سے ایک ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ امام صرف انسانوں کے امام نہیں بلکہ تمام مخلوقات پر ان کا اختیار اور عظمت ہے۔ یہ واقعہ کربلا کی تراست داستان میں ایک روحانی پہلو جوڑتا ہے جو سننے والوں کے دلوں میں امام حسین کے لیے اور بھی زیادہ محبت اور احترام پیدا کرتا ہے۔ اس طرح شیر فضا کا واقعہ کربلا کی اس عظیم شہادت کا ایک ایسا حصہ ہے جو صدیوں سے عقیدت مندوں کے دلوں کو متاثر کرتا رہا ہے اور امام حسین کی عظیم قربانی کی یاد دلاتا ہے۔